بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیا حال بیٹا؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب باخیر و عافیت ہوں گے۔ پیارے بچوں، جماعت ہفتم کی اسلامیات کی کتاب ہے، آج ہم اس کا سبق پڑھیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کی آج ہم پڑھائی کریں گے، جو کہ موجود ہے صفحہ نمبر 74 پر۔ پیارے بچوں، یہ ہے صفحہ نمبر 74 یعنی 74۔ سبق کا نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے ہم ان کا تعارف پڑھتے ہیں۔ ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیقہ کہتے ہیں سچی کو، صدیق مذکر ہوتا ہے سچا، اور صدیقہ اس کی مؤنث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یعنی بیوی اور خلیفہ اول، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ صاحبزادی یعنی بیٹی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عائشہ، جبکہ صدیقہ اور حمیرہ القاب تھے۔ القاب لقب کی جمع ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام زینب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ام عبداللہ تھی۔ ام عبداللہ یعنی عبداللہ کی ماں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ بولے بیٹے تھے، یعنی عبداللہ بن زبیر آپ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ حقیقتاً میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو تمیم سے تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ایک مسلمان گھرانے میں ہوئی، اسی لیے شروع ہی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اسلامی اقدار کے مطابق ہوئی، یعنی اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا مشورہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیا، یعنی وحی کا انتظار کیا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ جب اللہ کی طرف سے حکم نامہ آ گیا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی اس رشتے کو قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہجرت مدینہ سے پہلے ہوا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی حضرت ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہتے تھے تو تب ہی آپ کا نکاح ہو چکا تھا، اور جب آپ رخصت ہو، آپ نے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آ گئے تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کی جو رخصتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر بنی نجار کے محلہ میں مسجد نبوی کے ساتھ بنے ایک حجرہ میں آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریباً 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں اور ایک مثالی زندگی گزاری۔ غزوات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ یہ بیٹا غزوہ کی جمع ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ یہاں پہ مسٹیک ہو چکی ہے، تو یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے غزوات میں حضرت عائشہ، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ ہم لفظ لکھیں گے حضرت عائشہ۔ بک کی اصلاح کر لیجئے، کمپوزنگ میں تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر اور نڈر خاتون تھیں، یعنی نہ ڈرنے والی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں بھی شرکت کی، یعنی جنگوں میں جاتی تھی آپ۔ غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی اور مشق میں پانی بھر کر زخمیوں کو پلایا۔ مشق ہوتی ہے ایک چمڑے کا جو ہوتا ہے نا، وہ خول سا ہوتا ہے، اور اس میں آپ نا پانی بھر کے لاتی تھی اور زخمیوں کو پلاتی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ مشکیزہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ مشق جو ہوتی ہے یہ مشکیزہ ہوتی ہے، ایک چمڑے کا بکس ہوتا ہے جو پہنا جاتا ہے گلے میں، بازو میں پہنا جاتا ہے، اس میں آپ پانی بھر کے لاتی تھی۔ علمی حیثیت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، یعنی مثال نہیں تھی، آپ جیسا کوئی نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مسجد نبوی کے ساتھ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو تعلیم بھی دیتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سن لیا کرتی تھیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت عائشہ کا جو مکان تھا نا، حجرہ آپ کا کمرہ، وہ مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا، ساتھ میں تھا،
تو آپ پردے کے اندر بیٹھی رہتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام خطبات اور آپ جو بھی تعلیم دیتے صحابہ کو آپ سن لیا کرتے تھی، اس لیے آپ عورتوں میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی تھی۔ اگر کسی بات کی مکمل سمجھ نہ آتی تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی جا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی درجہ عام صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے بہت بلند تھا۔ علمی حیثیت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام امہات المومنین پر فوقیت حاصل تھی۔ امہات المومنین یہ جمع ہے، یعنی تمام مومنوں کی جو مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں اس کا معنی ہے۔ فوقیت حاصل تھی یعنی یہ بلند تھی، ان سے اونچا رتبہ تھا ان کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2000 سے زائد احادیث روایت ہیں۔ حدیث کی جمع ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اکثر دینی امور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی خاتون مفتی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ مفتی یعنی جو فتویٰ دیتے ہیں نا اسلام کے اوپر، کسی مسئلے پر اپنی رائے دیتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق، اس مسئلے میں سزا اور جزا کا جو فتویٰ ہوتا ہے وہ آپ پہلی خاتون تھیں جو وہ مفتی دیتے ہیں۔ مفتی یعنی عظام جو ہوتے ہیں ہمارے اسلام کے۔ خواتین کے حوالے سے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشتر مواد یعنی بہت زیادہ حصہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہی مسلمانوں تک پہنچا۔ فضائل اور اخلاق و کردار۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق و کردار کی پاکیزگی، زہد و تقوی اور راست بازی میں بلند مرتبہ رکھتی تھی۔ راست بازی یعنی سچائی، راست کہتے ہیں سچے کو، راست بازی سچائی بولنے میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت قناعت پسند تھیں۔ جو قناعت پسند کہتے ہیں تھوڑے پہ گزارا کرنے والے، ٹھیک ہے نا، یعنی زیادہ عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارتے تھے، جو ملا آپ نے کھا لیا، کبھی فرمائشیں نہیں کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیبت سے اجتناب کرتی تھیں، رکتی تھیں اور منع کرتی تھیں لوگوں کو، وہ اجتناب کرنا، رک جانا، منع کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوددار تھیں۔ خوددار بیٹا کہتے ہیں جو اپنا کام خود کرتے ہیں، کبھی کسی پر انہوں نے اپنا کام کسی کا سپرد نہیں کیا، اپنا کام خود کیا کرتے تھے، کبھی کسی پر بوجھ نہ بننا۔ خوددار کہتے ہیں جو دوسروں پر بوجھ نہ بنے، ٹھیک ہے، اپنا کام خود کرے، اپنی مدد آپ کے تحت، یعنی آپ کہتے ہیں نا اپنی مدد آپ کے تحت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوف الہی سے لبریز تھا، یعنی بھرا ہوا تھا، دل میں اللہ کا بہت خوف تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عبادت گزار تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 وقت نماز کے علاوہ نوافل، نفل کی جمع، ٹھیک ہے نا، نفل کی جمع نوافل کثرت سے ادا کرتی تھی۔ تہجد اور چاشت کی نمازیں بھی باقاعدگی سے پڑھا کرتی تھیں۔ یہ چاشت، اوابین، اشراق یہ نمازیں ہوتی ہیں۔ یہ چاشت کا جو وقت ہوتا ہے یہ زوال سے پہلے ہوتا ہے، یعنی آج کل 9-10 بجے کے درمیان جو ہوتا ہے نا، یہ چاشت کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تہجد صبح جو فجر سے پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، اذان فجر سے پہلے، اور رات کے پچھلے حصے میں وہ نماز تہجد ہوتی ہے۔ اور چاشت دن کا دوسرا حصہ جو طلوع آفتاب کے بعد اشراق پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد جب سورج کافی بلند ہو جاتا ہے اور زوال سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے چاشت، اس کو کہتے ہیں، یہ نفلی عبادت ہے، ٹھیک ہے، باقاعدگی سے پڑھا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے روزے رکھتی تھی اور ہر سال حج کرتی تھیں۔ حج کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں مسائل پوچھنے والے لوگوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ حج کے مسئلے میں جو لوگ مسائل پوچھتے ہیں نا حج میں، وہ آپ بتایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے نمایاں وصف سخاوت تھا۔ وصف کہتے ہیں خوبی، اچھائی کسی کی، ٹھیک ہے نا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلاموں سے بہت شفقت سے پیش آتی تھیں اور اکثر غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا کرتی تھیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 ہے، یعنی 67 لوگوں کو آپ نے قید سے آزاد کروایا ہے، لوگوں کی قید سے۔ خدمت گاری کے لیے اگرچہ گھر میں خادمہ موجود تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام اپنے ہاتھ سے انجام دیتی۔ وفات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قریباً 48 سال زندہ رہیں، 48 ایئرس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان المبارک 58 ہجری میں وفات پائی۔ روایات کے مطابق وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 67 برس تھی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے یہ آپ کے کیا کہتے ہیں شاگردوں میں سے تھے، اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات ابو ہریرہ سنتے تھے، اور پھر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پردے میں ڈسکس کیا کرتے تھے ان سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے۔ جنت البقیع مسجد نبوی شریف کے ساتھ قبرستان ہے مسلمانوں کا، اس میں دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دور حاضر کی تمام بچیوں اور خواتین کے لیے روشن مثال ہے، جس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی آج ہم نے ریڈنگ کی ہے۔ جماعت ہفتم عنوان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلامیہ صفحہ نمبر 74 اور 75 کی پڑھائی کریں۔ آپ نے سبق کی ریڈنگ کرنی ہے، اور جو مشکل الفاظ ہیں ساتھ میں آپ ان کی املا بھی لکھیں، اور جس طرح میں نے الفاظ کو انڈر لائن کیا ہے آپ ان لفظوں کو انڈر لائن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔